یہ زائد ضرورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئی بڑے موٹے موٹے سونے کی طرح پہنی بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اس کی زکات دیتے ہو؟ میرا اللہ نے تو کر دی. فرمایا قیامت کے دن یہی آگ میں پگھلا کر تمہارے جسم پر ڈالا جائے گا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ زکات ہے. بڑی ایمان والی عورت کی دونوں قدم نکارے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھی. میں نے اللہ اس کے رسول کے نام سے دیکھا. اگر یہ اتنے خطرناک ہے تو میں نے سارے دیکھے تاکہ میں کل قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤں. حالانکہ زکات نکالتی تو ڈھائی کی ضرورت کی کتنی نکل، لیکن جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا اس عورت نے اسے رکھنا بھی بتا دیا. ایک مرد نے سونے کی انگوٹھی پہنی نہیں، شریعت سے حرام ہے بھائی. مرد حضرات جو سونا پہنتے ہیں یہ گلے میں پہن لیں، یہ انگوٹھیاں پہن لیں، یہ سب حرام ہے. یہ شیطان ہمیں بہانا سکھاتا ہے کہ سفر میں ہمیں کچھ ہو گیا ہم اس لیے پہنیں گے. انگوٹھی پہنے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی کہ کیا ہے رسول انگوٹھی ہے سونے کی. ہماری تو حرام ہے بھائی، تم سے اٹھائی اور پھینک دی کہ جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں حرام ہے تمہیں نہیں دے. کسی نے کہا اٹھا کو بیوی کو دے دو، کہا جو چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی وہ میں اپنی بیوی کو بھی نہیں دیا. حرام نہیں تھا. ایمان ہے. 7.5 تولہ سونا عورت کی ضرورت ہے اور وہ سونا اگر عورت کی ملک میں ہے قبضے میں ہے تو اس کی زکات عورت سے ہے اگر 7.5 تولے سے زیادہ. اور اگر عورت اپنے خامد سے کہتی ہے میں میری زکات تم دے دو، آپ اپنے پیار محبت رہتا ہے تو ٹھیک ہے خامد دے دو. اور اگر خامد میں نہیں دیتا تو باپ عورت کو نہیں، عورت اس زیور میں سے تھوڑا دیکھ کر اس کی زکات ادا کرے. یہ نہیں ہے کہ مجھے خامد بھی نہیں دیتا بیٹے بھی نہیں دیتے تو میں زکات کہاں سے دوں. اس سونے کو بھی چھوڑ اتنی تعداد میں دو جتنی تعداد میں تم اپنی زکات کو ادا کر سکتے. 7.5 تولے سونے سے جتنا زیادہ سونا ہے وہ اس کا زائدہ ضرورت ہے. اسلام کہتا ہے کہ زائدہ ضرورت چیز جو ہے اس پر زکات ہے، ضرورت کی جو چیز ہے اس پر زکات ہے. اسی طرح گھر کے اندر برتن ہے آپ کے استعمال کیے ہوں چاہے کروڑوں سے آپ استعمال کرتے ہیں اس سے زکات. لیکن آج کل عورتیں صرف چیزیں میں سجا کے رکھتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے. مہمان آئے تو دیکھتے ہمارے گھر میں کتنے فراز کے سیٹ پڑے ہیں، کتنے چہرہ کے ہیں، کتنے سونے کے ہیں. استعمال نہیں ہوتا. استعمال گھر والوں کو وہی پرانی پڑے گا استعمال کرائی جاتی ہے. پرانے کپڑوں میں چائے دی جاتی ہے وہ نیچے میں پڑے رہتے ہیں. استعمال پر قیمتی سے قیمتی برتن بھی ہو زکات نہیں. لیکن جو فالتو پڑا ہے جتنے سیٹ پڑے ہیں اب شریعت کہتی ہے کہ ہم ان کی قیمت لگائیں گے. اگر ان کی قیمت 7.5 تولے سونے سے زائد ہے تو گھر کے ان برتنوں پر بھی زکات کریں گے. عورتیں گھروں میں بستر بناتی ہیں، کپڑے بناتی ہیں. میرے دوستوں اگر تمہیں اتنا ضرورت ہے کہ میرے گھر میں واقعی 20-25 مہمان آتے ہیں میں 20 بسترے بنا رہتی ہوں اور اگر صرف شو کے لیے بنا گئے مہمان آتا ہے تو بیچارہ خالی چارپائی پہ سوتا ہے، مہمان کو بھی نہیں ملتا اور گھر والوں کو بھی بستر نہیں ملتا تو ہم ان کی قیمت لگائیں. اگر بچے کپڑوں کے بھرے پڑے ہوئے ہیں ہر سال 2 سال کے بعد ہم قوم سے جاتے ہیں آپ پیٹیاں بھری کی بھری ویسی پڑی ہوئی ہیں استعمال ہی نہیں ہوئی تو شریعت کہتی ہے کہ یہ زیادہ ضرورت مال پڑا ہے ہم ان کی قیمت لگائیں گے، ویلیو لگائیں گے. اگر یہ 7.5 تولے سونے سے زائد کی قیمت کے ہو گئے یہ کپڑے جو فالتو پڑ گئے تو شریعت کہتی ہے اس پر بھی بتا دیں. 100 میں سے 2.5 روپے نکال. اسی طرح پیسہ ہے اور وہ پیسہ 7.5 تولے سونے کی آج کل سونے کی قیمت تولے کی پاکستانی لحاظ سے 13,500 روپے آ. اور
13,500 کو اگر ہم خاص کی طرف دیکھیں تو 1,40,000 50,000 جتنا بھی جا بنتا ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے زائد اگر آپ کے پاس بینک میں پڑا ہے، آپ کے قرض میں پڑا ہے تو بچنے کا راستہ نہیں۔ ہمارے ہاں تو بچنے کے بڑے راستے ہیں۔ کچھ لوگ بینکوں میں جا کر لکھا دیتے ہیں میں شیعہ ہوں، زکات بھی کر سکتے، یا بینک مینیجر اس طریقہ سکھاتا ہے کہ بینک سے پہلے میں آپ کے سیونگ اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں، رمضان کے بعد وہ پیسے پھر کرنٹ سے نکال کر پھر ان میں ڈال دوں گا، زکات نہیں کرے۔ یا سیونگ پہ زکات ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ زکات نہیں، مختلف بہانے۔ میرے دوستوں، اللہ کے قانون میں کوئی بہانا نہیں، اللہ کے قانون میں کوئی بہانا نہیں۔ زکات فرض ہے، معافی نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکات نہ دینے والوں سے جہاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ قرآن میں بھی فرمایا، اس سونے اور چاندی کو قیامت کے لیے جہنم کی آگ کی مہریں بنا کر، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، مہریں بنا کر ماتھوں پر، چہروں پر، ہونٹوں پر آگ کے انگاروں کی مہریں لگا کر لگانے والے فرشتے کہیں گے یہ مہر اس سونے کی ہے، اس سونے کو جمع کرتا رہا، وہ پیسہ ہے اس کو جمع کرتا رہا اور تو نے اس کی زکات نہیں دی۔ آج اللہ پاک نے اسی کو آپ کے انگارے بنا کر تمہیں دار میں کام کیا، وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، فرمایا ان کی پیٹھوں پہ مہر لگاؤ، ان کے سینوں پر مہریں لگاؤ اور ان کے چہروں پہ مہریں لگاؤ۔ جہنم کی انگاروں کی مہریں پیٹھوں پر اور سینوں پر اور چہروں پر لگا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آگے مسئلہ آتا ہے چین کو بھی کا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو ہم کل بیان کریں گے۔ آج 21ویں کی رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، کیونکہ لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ڈھونڈو، ہو سکتا ہے آج کی رات، ہو سکتا ہے 23 کی ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے لوگ گھر جاتا ہے اپنی جگہوں کو جا کر رات کا کچھ حصہ یا ابھی سو جائیں تو تہجد کے وقت میں تہجد میں اللہ کو یاد کریں، دعا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر۔ اگر عربی نہیں آتی تو آپ اردو میں یہ یاد کریں، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، کریم کرم کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر۔ ہمارا لیلۃ القدر کی رات میں یہ دعا اللہ کو سب سے زیادہ تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، اللہ کی پاک نبی پر استغفار کریں، اگر یہ دعا کرنے کا موقع ملتا ہے یہ دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یہ آخری 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آخری 10 راتوں میں نے کبھی اللہ کے نبی کو بستر پہ سوتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا، اعمال کا ویسے ہی دریا بہتا رہتا ہمیشہ۔ رمضان کا چاند نظر آتا تو دریا میں موجیں آ جاتی، لیکن جب آخری 10 دن آتے تو رحمت کا دریا زور سے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں آخری 10 دن تو ایسے ہوتے کہ گویا اللہ کے رسول ہمیں جانتے ہی نہیں ہم کون، اپنی عبادت
اور اپنے اعمال اور لوگوں کی خدمت میں لگے. دوستو نہ جانے کس کے مقدر میں آئندہ رمضان آئے گا نہیں آئے گا یہ جانے. باہر کے ہوتے ہیں آخری 10 بجے میں جتنا ہو سکے فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں. اگر مسجد کے نزدیک رہتے ہیں گھروں میں کوشش کریں بازار ادا کریں, تہجد ادا کریں, قرآن کی تلاوت کریں, افطار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم کی شکر کروا. اللہ مبارک یا اللہ ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب فرما. لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما. یا اللہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما. الہ العالمین یہ رمضان المبارک سے آپ کو بتا دیں اللہ انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے. اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. جہنم سے پناہ کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کروا. یا اللہ جو کچھ میرے محبوب نے ان راتوں میں تجھ سے مانگا ہمیں نصیب کروا, اور جن چیزوں سے میرے محبوب نے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب کروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين